میں مسافرت کے اخلاق ادا کرتا ہے، تیری ہمنشینی کے اخلاق۔ اب اس کے امام جدا ہوتے ہیں، اب جیسے امام واپس پلٹتے ہیں، اب ایک عجیب معجزہ ہوتا ہے کہ وہ ابر کا جو سایہ ہوتا ہے امام کی طرف آنے لگتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، اپنی معرفت کریں۔ اب جب وہ ذات دیکھیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے اس دین کے اخلاق کا مظاہرہ کیا، متاثر کیا، تو اب کہتا حقیقی یعنی آپ انبیاء کے پاس ہیں، تو انبیاء کی وراثت میں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اہل بیت کے ہاں صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک زمانے میں اہل بیت کے تو سال بھر میں انسان کی شرعی مسئلہ ہے کہ آپ سب کو جو خمس وغیرہ نکالا جاتا تھا تو سال بھر کے اخراجات اکٹھا کر نکال کے خرچہ نکال کے اپنا سال بھر غلہ لے کے یہ لے گا، پھر اس کے بعد انسان مجھے اسلامی طریقہ ہے کہ ایک دن انسان پھر سال بھر کے خرچہ اخراجات نکال کے پھر ایک دن اپنا حساب کرتا ہے اسے۔ اب اسی طرح ایمان سے سال بھر کا غلہ اکٹھا کرتا ہے، چلو ایمان جو ہے اور بھی اکٹھا کرواتے تھے، وہ بانٹتا رہتا تھا، کچھ جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، ان کی سب کی مدد ہوتی تھی۔ اب امام نے وہ غلہ اکٹھا کروا لیا تھا۔ اب اسی کے بعد لوگ عام طور پر ہوتے ہیں کہ ضرورت سے بازار سے لے آئے کوئی خرید تو ہے، اب اسی میں ہوتا کیا شارٹیج ہو جاتی ہے، قید پڑ جاتا ہے اور فراوانی کم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اب یہاں اخلاق اہل بیت، تو اب اس کے بعد امام کہتے ہیں جب سب غلہ کم ہو لگتا ہے تو امام کہتے ہیں اب غلہ بانٹنا شروع کرو۔ تو چاہنے والا کہتا ہے آقا ہم لوگ کیا کریں؟ نہیں، جو سب کا حال ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سب کا، کیونکہ ہم معاشرے میں اسی لیے ایمان کے جو معجزات ہوتے تھے وہ اللہ سے بندوں کو قریب کرنے کے لیے ہوتے تھے، اپنی چودراہٹ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اقتدار کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے اقتدار کو بتانے کے لیے۔ اب سارا گل اب اسی کے بعد کتنے آپ دیکھتے ہیں جو اتنے لوگ ایران وغیرہ سب کیا ہوتے تو حکومتیں بڑھ رہی ہیں، غلط موضوع آپ دیکھیں یہ لوگ جو پڑھ رہے تھے تو حکومتوں کو ضرورت پڑتی تھی تو اخلاق اہل بیت کو سامنے لانا پڑتا تھا۔ جب تک اخلاق اہل بیت اسی کے سائے میں یہ حکومتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تلوار میں جو لگا ہے داغ بہت برا کام کیا ہے، لیکن اس داغ کو کسی نے دھویا ہے تو کردار اہل بیت ہے۔ خلیفاؤں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی بدنام کرنے کی اسلام، لیکن اگر اس داغ کو جب بھی دھویا ہے تو کردار اہل بیت نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام پر سے داغ دھو دیا۔ ابھی اس لیے جو مجبوراً اسلام لاتا تھا گردن کٹنے سے بچانے کے لیے، لیکن وہ جب اہل بیت کو دیکھتا تھا تو دل سے اسلام قبول۔ اللہم صلی علی محمد و جولی۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے اتنے سالوں میں جو کردار کیا ہے، اگر وہ کردار کہیں محفوظ تھا تو اہل بیت کے پاس، اسی لیے سب کے سب یہاں محمد۔ اب اللہ کے رسول جب چلے گئے، آپ تصور کریں اب اس کے بعد اسلام بچے گا کیسے بچے گا، وہ کردار اہل بیت۔ آج جو اسلام دیکھ رہے ہیں کردار اہل بیت نہ ہوتا تو اسلام بچ جاتا۔ اسی کے اللہ کے رسول نے کہا تھا حسین امیدی وانا، میں حسین میں ہوں اور حسین مجھ سے میں حسین ہوں۔ تو اب صبح آپ تصور کریے 40 جب پہلی جو 40 عام الفیل سے جب اعلان بعثت ہوتا ہے اور 11 ہجری تک اسلام حسین 61 ہجری تک حسین اللہ کے رسول کے نواسے کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، لیکن 61 ہجری کے عاشورہ کے بعد اسلام آج حسین کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آئے تھے اسلام لے کے، اور آپ لوگ امام حسین کیسے کیسے اپنے اخلاقی، ارے ہم لوگ زیادہ تر امام حسین کے جو واقعات پڑھتے ہیں وہ سفر امام حسین سے پڑھتے ہیں، لیکن جو 10 سال کی آپ کی زندگی ہے، 20 سال کی مدینے میں اور زندگیاں دیکھتے وہ
गुलजार से भरी पड़ी है। इल्मी जो फदाइल के और बताया है कि हमसे मांगने का सलीका क्या है। एक बार एक शख्स आता है, एक शख्स इमाम के पास आता है, वो चाहने वाला होता है, तो इमाम उसका इम्तिहान लेते हैं। पहले में इम्तिहान देना पड़ेगा कि मौला इम्तिहान आप लेंगे, पहले चाहने वाले ना होते तो इम्तिहान कौन सा फराता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला देखिए इमाम इस तरह से अपने चाहने वालों को बता रहे कि हमारे से हमारा दावा कर रहे हो तो हमारे आजाद तुम्हें इम्तिहान तो देना पड़ेगा, और भी इम्तिहान हमारी मीरास इल्म है। याद रखिए मौला कायनात ने कहा हमारी मीरास इल्म है, तो तुम्हें इल्मी इम्तिहान देना पड़ेगा। वो कहता मौला पूछिए, बताओ, मालूम बताओ ना, आपसे पूछूंगा। कभी इंसान के लिए फर्ज क्या, इंसान का फर्ज क्या, फजीलत क्या है, एक इंसान की सबसे बड़ी फजीलत क्या है। अच्छा देखिए ये दरे अहले बैत का शागिर्द होता है, दरे अहले बैत का शागिर्द होता है। इमाम उसने जो यहाँ बैठ गए तो सीखा भी, मतलब हमें दर्द ने मस्जिदों में कुछ सीख भी रहे हो, नवाज अहमद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला साल में जिसको पैसा चाहिए सुनी कितनी हदीसें याद हैं। सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाह के रसूल ने अमली इस्लाम पेश किया जो प्रैक्टिकल है। इसीलिए मैंने कहा ना, अगर इसमें कहीं कोई कमी होती, कुरान ने दावा किया कि तुम्हें लगता है कि अपने पास से अल्लाह के रसूल ने गढ़ा है, तो एक आम आदमी अल्लाह के रसूल ने गढ़ा, यानी तो कुरान क्या कह रहा है, अगर ये खाली एक आम इंसान हो, कुरान कह रहा है अगर ये आम इंसान की तरह से कानून को वज़ा करते, अपने प्रैक्टिकल में लाते तो वक्ती होता, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती, कहीं ना कोई तजाद हो जाता है। हिंदुस्तान का कानून ले लीजिए, अमेरिका का कानून बन गया, लेकिन अमेंडमेंट होते रहते हैं, अब ये बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान चाहे जितना अक्लमंद हो अपने दौर से आगे नहीं दे सकता है, खाली सोच सकता है। अपने दौर से आगे को देख नहीं सकता, सोच सकता है, खाली कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी इख्तियार करके साथ क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, अगर जमाना होगा तो ऐसा होगा, तो हमें ये करना। लेकिन जो अल्लाह ने रसूल जो कानून लेके आए थे, सुबह कयामत तक के हर काम मानने वाले को देते, कहीं ऐसा ना हो कोई कह दे कि अल्लाह का हम समझ नहीं पाए, हमारी अकल में इस्लाम नहीं है, तो सुबह कयामत तक का जो आखिरी आदमी है उस तक के लिए हुज्जत होता तुमका, वो एक दौर के लिए नहीं होता। तो कुरान के अगर तुम समझते हो तो ऐसा जवाब दो, और दुनिया आज तक उस कानून का जवाब नहीं था। कुरान क्या है, जीने और मरने का सलीका बताता है। दुनिया में जीने कैसे जीना है और कैसे मरना है, दोनों का सलीका कुरान बताता है कि अगर मौत के हयात जादूगर नहीं बना है, शहीद बनना है तो कैसे बनना है, और अगर दुनिया में रहना है तो कैसे रहना है। इसीलिए मौलाए कायनात ने एक रिवायत है कि दुनिया में इस तरह से रहो कि लोग तुम्हारे मिलने के मुश्ताक हैं। दुनिया में इस तरह रहो कि लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक रहे, और जब चले जाओ तो तुम्हारी कमी महसूस करें अपनी जिंदगी और तुम्हारे पर आंसू बनाए। एक इंसान की जिंदगी का मेयार मौला कहना है, दुनिया में रहो तो लोग तुम्हारे अखलाक की वजह से तुमसे मिलने के मुश्ताक रहे, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारी अपनी जिंदगी रही, कोई ना कोई उनकी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन तुम्हारा होना चाहिए। इसीलिए पूरी इस्लाम की शरीयत का जो महासल है, पूरी इस्लाम में आप ना पढ़ने, उसका महासल यही है कि इंसानियत को कुछ ना कुछ फायदा दे, बहैसियत इंसान अल्लाह के बंदों की कुछ परेशानियां कम कर दे, कुछ खुशियों में इजाफा कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अब मौला कहते हैं इसे भी बताओ, तीन मौला कहते हैं कि इंसान की फजीलत क्या है। अब ये बयान करता है, देखिए कहता है इल्मुल माउन हिल्म, यानी इल्म के साथ हिल्म। इंसान की जो सबसे बड़ी फजीलत है इल्म हो
اور اس کے ساتھ ہل. اب یہ تو آپ سمجھ گئے ہل کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. دیکھیے صبر ہوتا ہے جسے ہم کسی چیز پہ صحیح چیز پہ اپنے کو کنٹرول کریں، صحیح جگہ پہ اپنے کو کنٹرول کرنے کا نام صبر. صحیح جگہ پہ اپنے کو ایک ریڈ لائن پہ کنٹرول کرنے کا نام، اللہ کی اطاعت کے سامنے اپنے کو کنٹرول کرنے کا نام صبر. اپنے کو جیسے کسی کے سب سے بڑا جو صابر ہوتا ہے جو حرام سے بچتا ہے. یہ ہم لوگ کی باتوں میں عام مثال ہے. اس میں جو سب سے بڑا صابر ہوتا ہے انسان گناہ سے بچتا ہے. گناہ کے وقت اپنے کو کنٹرول کر لے. گناہ کے وقت اپنے کو کنٹرول کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ صابر کہتا ہے. عام جو سب سے بڑا صابر ہے اس کے بعد صبر. اب اس کے بعد اور ہیلپ کیا ہوتا ہے؟ ہیلپ وہ شے ہوتی ہے کہ ہم جان رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں، لیکن اخلاق کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ ماں باپ غلط بھی کہیں. اس سے اچھی ایک مثال ہے سچی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن کہہ رہے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، بے دکھی بتا رہے ہیں، انسلٹ اڑا رہے ہیں آپ کی زبان میں، بےہودہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے شانوں کو جھکائے ہوئے سنتے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ بدلے اسے کہتے ہیں علم کے ساتھ علم کے ساتھ. عام ہم لوگ کی زندگی میں قرآن کی مثال پیش کی ہے، علم کی یہ مثال یعنی علم ہے کہ ہم غلط ہیں، ہمارے والدین غلط ہیں، لیکن صرف رسیدہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب ہمیں سب نہیں علم کا مظاہرہ کرنا ہے. معلوم کسی غلط بات پہ ڈانٹ رہے تھے، ہم نے غلطی کی، نمبر گم ہوئے، پڑھے نہیں، گھوم رہے تھے، یہ کر رہے تھے. اب یہاں پہ جو سب ہوتا ہے کیا مجھے بدتمیزی نہیں کر سکتے؟ یہ سب ہم سے کوئی کام کاج ہم نے نہیں کیا، دیکھ لو کہ پانی زمان پہلے بھرا رہتا ہے، کام کیا مسجد میں دیر لگی ہوگا، پریشان ہوئے، اب ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہے تو آپ جو برداشت کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے صبر ہے. لیکن ماں باپ جب ضعیف ہو جائے، جب ضعیف ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں کوئی بات کہے ایسی تو بالکل برداشت سے بےوقوفی بات ہے. ہم خدمت نہیں کر رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم پریشان کر رہے، نالائق کر رہے، سب کے سامنے میری برائی کر رہے، یہ کر رہے، اور پھر ہم بیٹھے برداشت کریں. اور ہمارے چہرے کا رنگ نہیں بلکہ مسکراہٹ، متانت، سنجیدگی سے ہم سنیں، اس کو کہتے ہیں علم. اسی لیے ائمہ کے سامنے جو کوئی آتا تھا جاہل سے جاہل تر آدمی آتا تھا تو ائمہ علم کا مطالعہ جو وہ علم تھا ہی پر جائے اپنی جہالت کے آواز. اسی لیے ایک آدمی ہوتا ہے ابن ابی الاوجاع، وہ دہریہ ہوتا ہے، ابن ابی الاوجاع دہریہ ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مناظرہ کرتا چھٹے امام کے پاس آیا ابن ابی الاوجاع. وہ آیا اور کہ امام کہاں؟ کا امام اس وقت آئے نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے، امام کو دیر ہو جاتی. وہ آتا ہے اپنے نظریات دیکھیے یہ ہے اس کا، یہ کہتے ہیں کہ آزادی، آزادی کسے کہتے ہیں؟ دنیا سیکھے 1400 سال پہلے جو اللہ کے رسول آزادی کا مطلب. آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف باتیں کر رہا، اللہ کے رسول جیسے سنتے تھے ایسے چھٹے امام سن رہے ہیں، اور عقل سے اپنے دوبے ناقص میں عقلی دلیلیں پیش کر رہا ہے، اور اتنی بےسر پیر کی دلیلیں پیش کر رہا ہے، اور یعنی مسلمانوں کو غلط ثابت کر رہا ہے. جو امام کے شاگرد ہوتے ہیں ان کو پیش آ جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کیا مطلب جیسے خالی آواز بلند ہوئی تو تیرا تو بھوک ہو. کیسے ابن ابی الاوجاع آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہو کون جس طرح سے بات کر رہے ہو. جیسے اس نے کہا، اب یہ کہتے ہیں میں کون؟ میں چھٹے امام کا شاگرد ہوں. ابن یہ کہتے ہیں امام کے بصیر سے کوئی کام کر کے شاگرد اور دوسرے تھے، یہ دوسرے تھے، تو اس میں سے نشان تھے. تو
कहते हैं मैं उनका शागिर्द हूँ छठे इमाम का। कहने मुझे तो नहीं लगता तुम तो मुझे छठे इमाम कहें, क्यों? कहीं तुम्हारे अखलाक में छठे इमाम में दलील आना था। कहते तुम्हारे उस्ताद से तो मैं इससे सब गुफ्तगू करता हूँ, उन्होंने इस तरह की हमारी बात सुनते हैं, वो ये हमसे राजी हो गए, हमारी आइडियालॉजी हमारी फिक्र से राजी हो गए। एक तुम वो जो पूरी सुन भी नहीं है तो कह लो छठे इमाम के शागिर्द हैं, मुझे तो नहीं लगता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन कसदिया है वह का किरदार होता है। इस ज़माने में 4000 ऐसे दुनिया भर के असागिर फिक्र वाले लोग आगे कलम और दावा लेके बैठे। 4000 उस जमाने में जब अरब पर जहालत का आम हो रहा था तो पूरी दुनिया का कोई ऐसा घोषणा नहीं जो अपने की तलाश होता है, सवालों के जवाब के लिए मौला कायनात ने जो कहा था सलूनी, इससे पहले कि मैं चला जाऊं वो सिर्फ पर आज ही जाएगी। और जब इंसान को तलाश नहीं होता था तो वहाँ छठे इमाम क्यों नहीं तो इमाम होता था, लोग आगे सवालों को जवाब देके ईमान कबूल करके जाते थे। सल्लल्लाहु अब उसके बाद इमाम कहते हैं बताओ एक इंसान क्या समझ गया, एक इंसान की फजीलत क्या है? इल्म के साथ इल्मुल माउन है। अगर ये है, इसीलिए एक रिवायत में है इंसान का जेवर क्या है। एक रिवायत में है कि आदमी का जेवर क्या होता है, मर्द औरत वो तो जेवर जुड़े होते हैं, पहले दो वाले ये ऐसे जेवर हैं इंसान को हमेशा खूबसूरत करते। कोई भी मर्द औरत हो तो कहीं सबसे बड़ा देखिए जब खुदा इंसान करके खिताब करता है तो अरबी का कायदा तो मर्द औरत इसमें जात का जब इस्तेमाल होती है, कहते हैं मर्द भी होता है औरत भी होता है। या ये आमरू करने तो वही नहीं कह सकता कि मुझे औरतों का काम नहीं, सबका करके खिताब होता है। अरबी का कायदा जब इस तरह का खिताब होता है तो यानी मर्द औरत दोनों इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जब कोई खुशबूसी से काम करना होता है तो औरत का नाम दिया जाता है। जब उनको औरत को कुछ फजीलत देनी होती है तो औरतों वाली सेंटेंस आते हैं। वरना जब एक जुमला इस्तेमाल हो रहा है जमा का मुज़क्कर जमा का सेगा नहीं, आप सब आम हो सबके लिए। तो अब यहाँ पे इमाम कहते हैं कि इंसान का जेवर क्या है? खेल के साथ इंसान की फजीलत क्या है? खेल के साथ खेल। अब उसके अंदर दूसरा तो कहते हैं अब माउन मुरव्वा, यानी मुरव्वत के साथ माल है लेकिन अब आंखों में मुरव्वत नहीं। माल है अब आंखों में मुरव्वत नहीं है, अब इसका होगा क्या? इसके माल से कोई फायदा नहीं उठा पाएगा, इसके माल से कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। वो कहाँ जाएगा? चाहे वो आप समझ रहे हैं, इसके माल से वो फायदा नहीं उठा पाएगा। उसकी मिसाल में देता हूँ सवाल मोहम्मद वाले। एक शख्स होता है मदीने में, उसका इंतकाल हो जाता है। वो वसीयत करता है कि मेरा मेरे गोदाम में जितना सामान मैंने जिंदगी पर इकट्ठा किया है, इंसान ये मुरव्वत नहीं होती है तो इंसान को सखावत नहीं आती। जब मुरव्वत होगी तभी सखावत होगी। बगैर मुरव्वत के सखावत या इंसान कर सकता, अपना मान नहीं दे सकता। इंसान मुरव्वत ही नहीं आंखों में, ये कैसे सवाल बताऊँ? एक शख्स का इंतकाल हो जाता है और वो कहता है कि पूरे मेरा जितना मतलब इतना मल्टीमिलियन वो शख्स रहता है, ताजिर होता है और वसीयत करके जाता है जब मैं मर जाऊँ तो मेरे माल को अब तो मरने पर तो काम आएगा नहीं। तो कहता अल्लाह के रसूल अपने हाथ से इसको सबको सदका कर। अल्लाह के रसूल अपन के बहुत बड़ा गोदाम जो वहाँ दाल पानी अनाज जमाने के जो बड़ा खजूरें हैं सब तकसीम कर दिए। अब उसे अल्लाह के रसूल कहते जाओ झाड़ू लगाओ, देखो शायद तो दूसरे का हक है बांटना है। अब अल्लाह के रसूल अपने हाथ से बांट रहे हैं, पूरा गोदाम को गोदाम बांट रहा है। अब उसके कहते जाओ झाड़ू लगाओ, शायद कुछ बचा हो, कोई दाना कोई खजूर कोई बच गई हो, तब वो झाड़ू लगाई जाती है। अब झाड़ू लगाई जाती है
اب تو یہ گوڈاؤن یہ سب کا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جھاڑو جب لگائی جاتی ہے تو وہاں ایک آدھا ٹکڑا چھنڈو کا نکل کے آتا ہے، اے اللہ کے رسول یہ ٹکڑا بچ گیا، اللہ کے رسول یہ ٹکڑا بچ گیا، یہ ٹکڑا بچ گیا ہے، کیا کریں اس کو بھی صدقہ کر دو۔ اب اللہ کے رسول ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، ہم لوگ کے لیے عجیب ہے، ان کے لیے حقیقی نہیں یہ ہوتی ملائے جو ہمیں منتقل ہوئی ہے 12 اس کے اندر۔ اب اللہ کے رسول بناتے ہیں اگر یہ اپنی زندگی میں اس کھجور کو صدقہ کر تو جو مرنے کے بعد یہ سب بانٹا ہے تو اس سے بہتر اب ریزن کیا، کیونکہ انسان جب لگاؤ ہوتا ہے تب کسی چیز کو دینا تو وہ صدقہ کرتا ہے، جو ہمارے کام کی اب آپ مر گئے ہمارے کام ہے نہیں کچھ، اب ہمارے کام ہے نہیں کچھ، پھر کے جب مرنے لگے تو ساری پراپرٹی جو ہے دان کر کی ضرورت ہے۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد۔ دوسری چیز کیا ہے کہ مروت مال ہو اگر مروت نہ ہو تو حیا شرم، اسی لیے اسی حیا شرم، اور اس کے بعد اللهم صل على محمد۔ امام فرماتے ہیں فقر معاون سب، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ انسان فقیر ہو لیکن اس کے ساتھ سب، فقیر ہو لیکن صابر ہو، یہ صابر نہیں ہوگا تو اپنی غیرت پر ٹکے ٹکے، اس کا بڑا فرق ہے، تاکہ بس نہ ہو صبر کر بغیر دوسرے سامنے ہاتھ کرنا، ہدایت تو اللہ کے ساتھ، خدا کی آزمائش ہے، خدا کی مصلحت ہے، کیونکہ خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا، خدا سے زیادہ ہم کو کوئی محبت نہیں کرتا، خدا کی راہ میں صبر کر، اگر آپ کو کوئی کمی ہے ظاہر سی بات ہے کوئی چیز تو اپنے تو صبر کر، اگر فقر آ جائے تو اس میں صبر کر، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پڑ جائے، اور اس کے بعد پھر اسے مولا پوچھتے ہیں بتاؤ آخری میں اس کے بعد، تو کہتے ہیں امام اب اس کے بعد اگر یہ بھی نہ ہو تو اوپر سے عذاب آئے، انسان پتھر گرے، انسان ختم ہو جائے، تو تم نے صدقہ کا صحیح انسان کے 3 کیٹیگری بتائیں، علم ہو تو جیسے انسان کھیل کے پیچھے بھاگتا ہے یا دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کا کوئی چیز ہم صبح قیامت تک 3 ذاتی فکر سے پیسہ کالا ہوگا یا علم کی طرف بھاگے گا یا پیسے کی طرف، یا علم کا بادشاہ ہوگا یا پیسے کا بادشاہ، اگر علم آتا ہے تو مولا کہتے ہیں کیا کرنا ہے تمہیں، علم کے ساتھ علم دکھانا ہے، تم جان کر اسی لیے غیبت کہتے ہیں علم کے ساتھ علم، جان ہے غلط ہے لیکن اس کو صبر کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی عیب چھپا رہا ہے تو کھلا کر تو فاسد ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد دوسری چیز ہے مال ہے، مال کے ساتھ مروت ہونی چاہیے، آپ کو انسانی غیرت انسانی حیا ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو انسان فقیر ہے، کہ علمی طور پر فقیر ہو اور چاہے مالک نہیں، علمی طور پر فقیر کے لیے بڑے، علمی طور پر فقیر نہیں ہے، امام کہتے ہیں کہ اگر انسان کے صالح بننے کے لیے ایک صفت کی بتاتے ہیں کہ تم اپنے علم پر قناعت کرو، اپنے لیے مولا کہتے ہیں ہاتھ مال کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ لیکن علم کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، جب انسان کوئی اپنا میرا علم خرچی آتی ہے اور اگلے دن علم میرا نہیں پڑا، ماں کہتے ہیں کہ 2 دن اگر مساوی گزر گئے، 2 دن میری نالج ہے، کون نالج جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، شیطان کے قریب والی نہیں ہوتی سماعتوں اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ شیطان کی خدا کی خدمت کے لیے جو علم ہوتا ہے تو انسان ہلاک ہوتا ہے، اگر 2 دن اس کے برابر گزر گئے، مساوی گزر گئے، یعنی انسان علم کے ذریعے نہیں کرتا، اور دوسری چیز مولا فرماتے ہیں انسان اسی لیے اگر کوئی انسان ہارٹ بیٹ کے لیے کہتے جو تم لوگ دنیا میں ہر شخص فاتح ہوتا اور اس میں سے ایک صفات یہ تھی کہ مال دولت سے زیادہ ہو وہ تو بانٹ،
सड़ जाएगा लेकिन बांटेंगे। ये इंसान कर ले और इंसान की जो है जब एक पे सब तो इंसान साले हो जाता है। आपका ईमान जो है हम क्या करें कि कोई भी सामने हाथ ना करना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको शरीयत ने ऐब नहीं माना है। वो है पानी मांगने को। पानी मांगना जो है खाना मांगना है, लेकिन क्योंकि इस्लामी में किसी से अगर आप एक गिलास पानी मांग रहे हैं तो ये ऐब नहीं, इसको मांगना नहीं कहा जाता। या आप उस पर एहसान करें, किसी से पानी मांग रहे हैं तो इसको मांगना नहीं कहा जाता है। लेकिन आप सलाह में देखें तो सबसे बड़ा इम्तिहान किया गया इसी पानी का। आप जरूर करें, कितनी शदीद आप जरूर करें। किसी का बच्चा हो, प्यासा हो, किसी का भाई प्यासा हो, तो सब किसी का चाहने वाला प्यासा हो। आप जरूर करें कि इंसान के सब चाहने वाले लोग, तो पूरे कोई दोस्त है, कोई चाहने वाला है, कोई बचपने का दोस्त है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कितने रिश्ते से, कोई बीवी है, कोई भावज है, कोई बहन है, कोई भतीजी है, कोई भतीजा है। इन सब सारे रिश्तों को आप पूरे इकट्ठा करें और हर तरह से ईमान करना सब जाना। आप जरूर करें कि जब जनाब अजगर मदीने से जा रहे थे काफिला, तो आखिरी बार जब नुसरत के लिए जाते दबा उनके पास आती है यहाँ पे सूरा के बाद, तो सूरा को गोद में और अजगर सूरा की गोद से माँ की गोद में अब तमाम बीवी आती हैं कि उसी की गोद में चले जाए, फिर हत्ता के जनाबे ज़ैनब आती हैं, उनकी गोद में अजगर मिल जाए, उनकी गोद में अभी देखना था। उधर से इमाम हुसैन पैगाम कहते हैं ये बहन बेनों दो बार, तीन बार, चौथी बार बनाते नबी सही बहन क्या वजह है बेटी भैया अजगर सुगरा से कलेजे से हट, अजगर सुगरा की गोद से भी खा रहा है। अब इमाम हुसैन आते हैं कहाँ की तारीफ कहती है। बाद में रात रिवायत हुई इमाम से, मतलब ये क्या काम था, ये अजगर तेरे बगैर करबला का जिहाद मुकम्मल नहीं। आप जो जुमला इमाम ने कहा तो अजगर झटक के कहते हैं इमाम हुसैन की गोद पहुँच पाता, धीरे काफिला पहुँचता है, गला पहुँचता है, दो मुहर्रम को सांस से पानी खत्म हो जाता है। अब आगे कोई नहीं, हर चाहने वाला अपनी कुर्बानी पेश कर रहा होता है, हर चाहने अपनी कुर्बानी पेश कर रहा होता है। उसके बाद हर दोस्त का पाला अपनी कुर्बानी पेश करते करते हुसैन अलग कर लेते हैं। भाई अब्बास की शहादत अलग खाली लेके आते हैं, अब कहने में आते हैं आप ये रुखसत क्या थी, अल्लाह अकबर, ये आखिरी रुखसत की मौजूद की। अब बीवियाँ एक बार देखती थी और दो रोया खड़ी हो जाती हैं। इमाम हुसैन इससे जहाँ पे ज़ैनब को करार नहीं होता है तो मौला पेशानी पकड़ते हैं, एक दुआ करते हैं, तारीफ कहती है। और उसके बाद जनाब ज़ैनब का दिल इतना खाली हो जाता है कि अब भाई को रुखसत कर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक पीछे घोड़े पे सवार होते हैं, तो जगह पे घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। अब जबान देखना से घोड़ा इशारा करता है तो जनाबे सकीना बाहर बाबा के पीछे आती हैं, घोड़े के पिछले पैरों से लिपट जाती हैं, आगे नहीं पीछे से आती हैं, घोड़े के पैरों से लिपट जाती हैं। और यानी नकाहत का हालत ये है कि आवाज़ ही बुलंद नहीं होती, जैसे सरगोशी को प्यार करना में निधार है, लेकिन घोड़े के पैरों से लिपटी हैं। ये मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को जो भी गया वापस नहीं आया। भैया अली अकबर कहते कहते आएंगे, दिलासा देके कहते, क्योंकि अली अकबर ने जो आखिरी बार रुखसत किया है तो जाने सकीना को रुखसत किया है। खेमे में बाहर निकल के अल्लाह अकबर चचा अब्बास को वादा करके गए,
میرے بابا تو پہلے کیا، اب حسین سے گھوڑا اشارہ کرتا ہے، حسین دیکھتے ہیں سکینہ کو تو گھوڑے سے اتر آتے ہیں۔ اے بابا اگر ایک بار کلیجے سے لگا کے، حسین محبت سے بچے کو کلیجے میں لگاتے ہیں اور کہتے بابا میں آپ کے سینے پہ لیٹنا چاہتی ہوں، اللہ اکبر۔ اب جلدی زمین پر حسین لے جاتے ہیں اور سکینہ آپ کا آغاز میں آ جاتی ہیں، خواب میں ایک دم سے سکینہ بیدار ہوتی ہیں، یہ بابا چاہیے خدا، یہ بابا چاہیے خدا۔ اب سعید الدولہ کہتے ہیں یہ سکینہ ابھی تو روک رہی تھی ہمیں، اب یہ جانے کہ میرے بابا خواب میں دادی فاطمہ زہرا آئی تھی، کہہ رہی ہے سکینہ حسین کو نہ روکو اور کھاتے حسین کو نہ حسین جاتے ہیں، زبردست جنگ کرتے ہیں، ایسی جنگ تاریخ میں نہیں دیکھی تھی، کتے میں کتے لگا رہے سر ہاتھ پیروں کی بارش ہو رہی تھی، اس طرح سے کرتے ہوئے رہے تھے، ارے علمان الحبیب، ارے کہتا کرتے حسین کی اپنے بچاؤ، ارے حسین کی اپنے بچاؤ، جنگ کرتے کرتے حسین کہتے تم نے میرے چاہنے والوں کو مجھے دے دیا، میرے علی اکبر کو دے دیا، میرے قاسم کو دے دیا، میرے بھائی عباس کو دے دیا، اب جنگ کرتے اب کہاں کرتے جاتے ہو، اللہ اکبر۔ وہ موت کی چکی چل رہی تھی، اس کے بعد حسین آتے ہیں ایک نشیب میں، میرا بھائی کا لاچا ہوتا ہے، اے بھیا تو بولتے تو پھر ہم لوگ ادھر کرتے میرے بھائی۔ اب اس کے بعد کہتے اے میرے چاہنے والوں کہاں ہو، اے میرے چاہنے والوں کہاں ہو، دیکھو تمہارا امام اکیلا ہے، اب کٹے ہوئے سروں سے آواز آقا موت نے مجبور کر دیا، موت کی غربت سے حسین یاد کرتے رہے تو کٹے سروں سے آواز آتی ہے اے آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہمیں 70 بار پیدا کیے جائے، چاہے شہید کیے جائے، ہمیں جلا دیا جائے زندہ، اس کے بعد رانوں منجل مستقل کیا جائے، پھر بھی اب آپ کی رخصت ہے۔ ہاں حسین جنگ کرتے کرتے اسی وقت یہ آیت، یہ فرشتہ اس آیت کا پیغام دے کے آتا ہے یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ آج زندہ تھا تو حسین تلوار کو دھیان میں رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب چاروں طرف سے حملہ ہونے لگتا ہے، اب کچھ ایسا بردار ہوتے، اب ادھر اترنا چاہتے ہیں تو ادھر سے اذیت ہے، ادھر سے، لیکن حسین زمین فرق میں اتر نہیں ہے۔ اب عمر صاحب حرملہ سے کہتا ہے اے حرملہ حسین کو دین سے زمین پہ لانا ہے۔ اب حرملہ یہ اچھی بات نہیں ہوتا، ایک تیر نکالتا ہے، یہ کیسا تیر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ حرملہ عجیب، یہ حرملہ کی عجیب ہے، ارے یہ کتنے تیر چلائے، یہ سب قلب صحرا میں چل نہیں کرتے۔ پہلا تیر جناب عباس کی مجھ پہ چلایا تھا، دوسرا تیر اس نے علی اکبر کے تیسرا تیر حسین کی پیشانی پہ چلایا کہ حسین بن تیر زمین پہ آتے ہیں، لیکن کس عالم میں آئے جب تیروں پہ معلق ہے، امام زمانہ فریاد کرتے صلاۃ پر دین پہ لعنت زمین پہ، اب تیروں میں معلق ہے، حسین ہے، اپنی طرح سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی طرح سے نماز پڑھے، اب تیر آڑے آتا ہے، تب حسین کا سر سجدے میں جاتا ہے، ایک منادی ندا دیتا علامت الحسین بن کربلا علی سمع الافراد کا پانی اجلتا ہے، دیکھو سورج کو کہنے لگتا ہے، اب جناب زینب دوڑی دوڑی سید سجاد کے پاس آتی ہے، اے بیٹا مت سے آگے کھولو، اے بیٹا مت سے آگے کھولو، یہ امید کربلا کیوں کام رہی ہے، اب کے بعد سید سجاد کہتے ہیں وہ بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب خیمے کا پردہ ہٹا تو لوگ کے دلوں میں باپ کا در السلام علیکم یا ابا عبداللہ آزادانو، اس کے بعد اس کی امتحانی ہوتی ہے، اب خیمے میں آگ لگائی جاتی ہے، ارے بچے ایسے بگڑتے ہیں کہ چٹائی بات کرتے ہیں، اپنے بابا کے بتائے بات سے آئے ہوئے کہتے تسبیح توڑ، یہ تو تسبیح کے دانے بگڑے تھے، اس طرح سے اسمانی حسینی بگڑ گئے تھے، کچھ گھوڑوں کی ٹانگوں پہ رل گئے تھے، ہاں سکینہ بھی نکلی تھی، اب کرتے کرتے جب بختر کی طرف جاتی ہے بابا بابا، دیکھ کر کٹے راتے سے آواز آتی ہے
جب کام کا دیوانا دینا ہوتا ہے ارے بچے سکینہ سے اب دونوں بچے نکلتی ہے سکینہ کو دیکھنے کے لیے اب سکینہ کہاں ہے دیکھ پاتے کے بعد پہنچ کے دیکھا سکینہ گھر کے آرام میں ہوتی اب جیسے اٹھاتی ہے سکینہ چوک جاتی ہے اب چوک کے آپ تصور کرنے ہوتا ہے سکینہ نے دیکھا پہلا سوال کیا اے مبی ابا ہماری چادر نہیں ہے اے مبی ابا اب ہم کو کام میں ایک بیٹی رہا گاؤں سے دیکھو تیری مبی کی نے چادر ہے ایک سکینہ گاؤں سے دیکھو ان کو کام میں تیری مبی کی نے چادر ہے سکینہ اب سکینہ کو کہے اب واپس آتے اللہ اکبر اب آج کا دن ہوتا ہے جب بیوی آتی ہے کی جاتی ہے اللہ اکبر کی طرح سے سرپرستہ ہوتی ہے جب یہ قافلہ چوتھائے کربلا کے راجوں کی طرف سے گزارا جاتا ہے اب زینب اپنے اونٹ کی بلندی سے گرا دیتی ہے اور بھائی کے لاشے میں فریاد کرتی ہے یہ کیسا نوازا اے نانا آپ نے تو ملائکہ نے نمازیں پڑھی تھی آپ کا حسین دیکھیں کس طرح سے بے گور و کمر زمین چلتی رہتی میں پڑا ہے کوئی کرنے والا کرنے والا نہیں اب زینب مرضیہ پڑھیں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ زینب کے قریب جائے تو شکر کرتا کیا ہے جب میرے باپ کے قریب آتا ہے اے سید سجاد اپنی موبی سے کہیے چلے ہمیں قافلے کی دیر ہو رہی ہے کوفے پہنچنا ہے لیکن سید سجاد خاموش ہے پھر اس کی مریض کو اختیار کرتا ہے تازیہ میں لہراتا اے سیدہ میں کہہ رہا ہوں آپ کہیے موبی سے چلے آتے اپنے بھائی سے الگ ہو جائے لیکن سید سجاد خاموش ہے اب پھر تازیہ نے کوڑے مارے اب کوڑے میں کوڑے کھاتے ہیں لیکن اپنی